گفتگو ہو رہی ہے ابو جعفر نیشاپوری کی ابو حمزہ صومالی ثابت ابن دینار کے ساتھ. ثابت ابن دینار کون ہے؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، ان تین اماموں کا شاگرد. امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پہنچ نہیں سکے، لیکن 4 سال زندہ رہے. امام موسیٰ کاظم سے ملاقات نہیں ہو سکی. دعا ابو حمزہ صومالی والے. فورد اعرابی، بیٹھے ہوئے ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا، داخل ہوا، ہاتھ پات ملایا، گفتگو کی. کہا من اینا قدم تھا. ابو حمزہ صومالی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا من المدینہ، رسول خدا کے شہر سے. کہا کہ کیا، اب ہوتا ہے پوچھتا ہے شنو الاخبار، کیا خبریں ہیں؟ اس نے پوچھا، کہا کہ امام صادق کا کیا حال تھا؟ کہا تھا مات جعفر ابن محمد. کہا جب تم مدینے سے کیا تھا، میرے امام کا کیا حال تھا؟ کہا کہ مر گیا تھا وہ امام صادق، جعفر ابن محمد کو موت آ چکی تھی. یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں بے عینی ہی ترجمہ کر رہا ہوں. جب ابو حمزہ صومالی نے یہ سنا، امام کی وفات پہ، شہادت پہ کیا غم کرنا، کیا بس ٹھیک ہے، وہ امام سجاد کا شاگرد ہے، فقہا کا بھی استاد ہے. فشہق ابو جعفر، ابو حمزہ تو صومالی. ابو حمزہ صومالی نے جب یہ سنا کہ چھٹے امام کو موت آ چکی ہے اور شہید ہو چکے ہیں، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. اور پھر ہوش آیا، ضرب بیدہ علی الارض، زمین پر ہاتھ رکھ کر ذرا اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور کہا اب اگلا مرحلہ. فرمایا الی من اوصا، سب سے بڑی ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ میرا پچھلا امام چلا گیا، وصیت کس کی طرف کر کے گئے، وصیت کس سے کی ہے. آپ توجہ سے سنیے گا اس بات کو امامت کے سلسلے میں کہ وصیت کس سے کی ہے. اس اعرابی نے بتایا اوصا الی ابن عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی ہے. و الی موسیٰ، اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے، تیسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو وصیت کی ہے. الی حمیدہ، اپنی زوجہ حمیدہ کو. و الی المنصور، منصور دوانقی کو. و الی محمد ابن سلیمان والی مدینہ کو. 5 آدمی کو وصیت کی ہے. خوب توجہ کیجیے گا. وصیت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر مومن کو پتہ لگے کہ میں سمجھ جاؤں کہ میرے پچھلے امام نے کس کو وصیت کی، میں سمجھ جاؤں گا امام یہ ہے. اب یہاں پر 3 یا 4 مرد ہیں، 4 مرد ہیں یہاں پر. ابو حمزہ صومالی بیٹھا ہے کہاں پر؟ یہ شخص، یہ صحابی کہاں پر تشریف فرمائے؟ کوفے میں. خبر آئی ہے مدینے سے، کتنے سال سے جدا ہیں چھٹے امام سے، کچھ نہیں پتا. امام موسیٰ کاظم کو دیکھا نہیں دیکھا، عبداللہ افتح کو جب دیکھا تو بہت متقی تھے، بعد میں بگڑ گئے، کیا ہوا کچھ نہیں پتا. جب یہ کہا میں امام کو پہچان گیا، بہت تیرا شکریہ. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا دل علی الصغیر و بین علی الکبیر و سر الامر العظیم. کہا کہ چھوٹے پر رہنمائی کر دی، بڑے کے بارے میں وضاحت کر دی، اور راز کو چھپا کر لے گیا. یہ ہے امامت کو پہچاننے کا طریقہ. یہ نہیں کہ ہمارے بچے آ گئے ہیں کہ امام نے اس وقت تیمم سے کیوں نماز پڑھی، اس وقت وضو کیوں کیا، امام نے سجدہ ایسے کیوں کر لیا، وہ کیوں کر لیا، خون چہرے پہ کیوں مل لیا. یہ بچکانہ باتوں سے نہیں ہوتا مسئلہ. اپنے بچوں کو معرفت دیجیے صحیح معنوں میں کہ امام کوئی مولانا، مولوی، ذاکر، مفتی، مجتہد، آیت اللہ نہیں ہے. امام یعنی مشیت الہی امام کے ذریعے جاری ہوتی ہے. امام یعنی خدا کا نور، امام یعنی قول خدا. ذات امام قول خدا ہے، ذات امام کلمہ خدا ہے. اس طرح سے سمجھائیے اپنے بچوں کو. اب سلام ہو کیا کہنے امام سجاد کے اور امام باقر، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد کے کہ دل علی الصغیر و بین الکبیر و سر الامر العظیم. کہا کہ چھوٹے کی جانب رہنمائی کر دی، بڑے کی وضاحت کر دی، اور راز کو چھپا دیا. یہ شخص کہتا ہے ابو جعفر نیشاپوری. یہ کہاں سے چلا ہے؟ نیشاپور سے چلا ہے. پہلی قسط اس داستان کی ختم ہو گئی، ہم دوسری قسط میں ہیں، ہم نجف آ چکے.